اگر خدا ایک سے زیادہ ہیں یا نبی بھی مدد کر سکتے ہیں, فار ایگزامپل نبی کو بھی اللہ نے اختیارات, ہم تو کہتے ہیں نبی کو اللہ نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات دیے ہی نہیں ہے, لہٰذا ہم تو ہر چیز اللہ سے, شادی کرا دے اے اللہ تو کرا سکتا ہے, بچے دے دے اے اللہ تو دلوا سکتا ہے, اور بزنس دے دے اے اللہ تو دے سکتا ہے. کبھی ہم نے اس نبی سے دعا نہیں مانگی, حالانکہ ہمیں عشق کی حد تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اور جب تک ایسی محبت نہ ہو آپ کا ایمان ہے نہیں. ہم نبی کی قبر کی زیارت کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں, وہاں صلاۃ والسلام پڑھنا, وہاں بیٹھنا مسجد نبی میں, یہ بہت بڑی سعادت ہے. سب نبی کی محبت میں ہے, لیکن اسی نبی نے ہم سے کہا ہے, اسی نبی نے بتایا ہے کہ اگر اللہ کے در کو چھوڑ کر مجھ سے مانگا تو مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اسی نبی کی کہنے کی وجہ سے ہم توحید پرست ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو ہم تو ہمارا اب تو کلیئر معاملہ ہے نا. جو توحید پرست ہے اس کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل کیا ہے بھائی, ہر چیز اللہ سے ہی مانگنی ہے, ہر چیز میں سب کچھ آ گیا. مشرک بیچارہ ٹینشن میں رہتا ہے, کبھی اس کو کہتے ہیں یہ والا جو چیز داتا دربار پہ جاؤ اولاد وہاں سے ملے گی, وہ یہ چڑھاوے چڑھاؤ وہاں سے اولاد ملے گی, شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے وہ فلاں پیر صاحب ہیں وہاں سے اولاد ملے گی, اور سر پہ بال نہیں اگ رہے تو اس کے لیے فلاں ہے بزرگ ہیں فلاں ہیں, یا وہ بھگوان ہے, یا وہ 10 قسم کی چیزیں ان کے پاس. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سی چیز اللہ سے مانگنی ہے اور کون سی کسی اور سے. میں تبھی مشرکین سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ نے اپنے علاوہ بھی مخلوق کو, چاہے وہ پیغمبر ہوں, ان کو اختیارات دیے تو سارے دیے ہیں یا تھوڑے دیے ہیں؟ سارے دیے ہیں, تو پھر ساری زندگی اللہ کے علاوہ انہی سے مانگتے رہو, پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیے اس لیے ہے نا کہ ان سے مانگو, ورنہ دینے کا فائدہ کیا؟ تو پھر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ اور اگر سارے نہیں دیے, کچھ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور کچھ ان کو بھی دے دیے ہیں, تو وہ آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ والا اختیار ان کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات؟ حکومت نے کسی کو وزیر بنا دیا, اختیارات دے دی, یہ نہیں پتا کہ وزیر تعلیم ہے یا وزیر ہیڈ پمپ ہے یا وزیر بجلی لے جانا ہے. پہلے زمانے میں وزیر ہوتے تھے بجلی لانے کے لیے اب ہوتے ہیں سوئچ آف کرنے کے وزیر. ایجوکیشن کے وزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایجوکیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا, سب آتا ہے, سوری ایجوکیشن کے علاوہ سب آتا ہے. سب وزیروں کی بات نہیں کر رہا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جو وزارت ہے, جو اختیارات ہیں وہ کون سے ہیں, تو آپ کنفیوز رہو گے نا. تو اگر اللہ نے اپنے علاوہ پیغمبر کو بھی اختیارات دیے ہیں تو سارے تو دیے ہیں, تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بعض دیے تو وہ معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اگر معلوم نہیں ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں, اور اگر معلوم ہے تو ان کی لسٹ پیش کر دیں آپ, ایکسکیوز می, آپ ان کی کہ بھائی سارے تو نہیں اللہ نے دیے, یہ والا اولاد کا فلانا فلانا, ایک لسٹ آنی چاہیے تاکہ مشرک کو پتا چلے کہ یہ والی چیزیں میں نبی سے بھی مانگ سکتا ہوں, اس کے پاس لسٹ ہونی چاہیے. لیکن مشرک کہتے ہیں نہیں سارے اختیارات دے دیے ہیں, تو پھر سارے پر یہ پھر اشکال ہوتا ہے کہ جب سارے ہی دے دیے تو پھر اللہ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو ساری زندگی نبی سے ہی مانگتے رہو. تو ہمارا توحید پرست آدمی کا کانسیپٹ کلیئر, اور یہ قرآن نے کلیئر کر دیا نا. قرآن نے 2 اور 2 4 کی طرح بتا بھائی کچھ بھی نہیں دیا, اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں. جس کے پاس ہے لاجک کے تحت ہوگی, اسباب کے تحت ہوگی. جیسے میں آپ سے کہتا ہوں پانی پلاؤ, تو یہ نہیں کہ پانی آ جائے گا, آپ جاؤ گے نل کا کھولو گے, ایک اپنے جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کرو گے. اور کرامت اور معجزے میں ہمیں بتا دیا کہ اس کا کیا فرق ہے. وہ بھی کرامت بھی اللہ ہی کا کام ہوتا ہے, اس میں ولی کا اپنا دخل نہیں ہوتا. معجزہ بھی اللہ کا ہوتا ہے, نبی کا اس میں دخل نہیں ہوتا. نبی کا صرف ہاتھ ہوتا ہے. تو نبی نے جو چاند کے 2 ٹکڑے کیے, نبی نے نہیں کیے, یہ کس نے کیے ہیں؟ یہ تو اللہ نے کیے ہیں. نبی کی طرف اس کی مجازن نسبت کی جاتی ہے. تو بہت توحید کا معاملہ 2 اور 2 4 کی طرح کیا ہے, بہت واضح ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تبھی تو بہت سے عیسائی مسلمان ہوتے ہیں کہ یار اسلام کے عقیدے 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ میں آتے ہیں, باقی کسی مذہب میں بھی جاؤ گے تو آپ کو بیسک کانسیپٹ کلیئر کرنے میں 48 سال لگیں گے, پھر بھی آپ کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے, پھر بھی آپ بیٹھ کے پڑھتے ہی رہو گے, یا پتہ نہیں بوکھلا جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. تو ایک اللہ ہے. اب ایک اللہ ہونے کے بعد امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس نے بے مقصد بنایا یا با مقصد بنایا. یہ میرا بیان اس ٹاپک پر بہت دفعہ ہو چکا ہے, میں جلدی جلدی ریپیٹ کر رہا ہوں. بے مقصد بنایا ہے تو بھی بس ہے, تو پھر اس کو مانگ لیا کرو اپنی دنیاوی حاجات کے لیے, اور مر کے کیا ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, بس ختم کہانی.
پھر بھی لائف اسٹائل ہوگا, نتیجے میں وہی لائف کو کیا کرنا ہے, انجوائے. بلکہ اللہ کو مانگنا بھی انجوائمنٹ کے لیے, لائف انجوائے کرنے میں کہیں کوئی کباب میں ہڈی بن رہا ہے تو اللہ سے مانگو یہ ہڈی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. تو وہ بھی لائف انجوائے ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا مقصد. اور اگر اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو اس پہ سب متفق ہیں کہ وہ آزمائش ہے. اور قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ وہ کیا ہے, یہ دنیا اصل نہیں ہے, اس کے بعد دنیا کیا ہے, اصل ہے. یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے. تو پھر وہ امتحانی پرچہ ہے کس کے پاس, وہ سوالات ہیں کیا. عیسائی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, یہودی کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, مسلمان کہتے ہیں ہم. ان تینوں کے علاوہ تو کسی کے پاس پرچہ ہے ہی نہیں نا. ان تینوں کے علاوہ تو کوئی یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے, وہ تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتے. یہ تین دعویٰ کرتے ہیں. تو ان تینوں پیپر کو جب سامنے رکھ کے آپ دیکھیں گے نا تو یہ بالکل جیسے فزکس کے ایک طالب علم کو پتہ چل جاتا ہے 3 پیپر اناؤنس ہوئے, ایک پیپر میں 5 سوالات ہیں, فزکس کی ایکویشنز ہیں, اس میں مشقیں دی ہوئی ہیں اور ہر سوال کا نمبر ڈلا ہوا ہے, ایک ایک چیز ہے. دوسرے پیپر جب آپ کے پاس آیا تو ایک سوال میتھ کا آ رہا ہے, اس میں صرف ایک تھوڑی سی ایک فزکس کے بارے میں 2-4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اس میں پروجیکٹائل موشن جو ہے نا اس کے بارے میں ایک تھوڑا سا لکھا ہوا ہے, باقی پورا پرچہ کیا ہے, خالی. تیسرا مکمل خالی ہے, اس میں صرف اتوار کے دن چرچ جانا لکھا ہوا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منانا لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس میں کخ بھی نہیں ہے. تو آپ تینوں پرچوں کو جب کمپیئر کرو گے نا, آپ کہو گے یار فزکس کا پراپر جو طریقہ ہے نا پیپر, وہ تو یہ ہے. باقی تو پیپر صرف لکھا ہوا ہے, وہ پیپر کہلانے کے مستحق نہیں ہے. بہت مشکل ہے میرے بھائی, بات سمجھانا بہت مشکل ہو گیا. دنیا میں سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ دوسری شادی کرنا. آپ کہہ رہے تھے بات سمجھانا. بات سمجھانا اتنا مشکل نہیں ہو, تو میں ویسے ہی تاکہ آپ لوگ بہت دماغ لگا کے سنیں نا, ورنہ اس میں کیا مشکل ہے, 2 اور 2 4 کی طرح باتیں. مشکل تو وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے, کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا. تو خیر, تو یہ بہت اہم ٹاپکس ہیں جن پر ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے میں جب ان ٹاپکس کو بیان کرتا ہوں نا تو قرآن خود اپنی تعریف کرتا ہے. کہتے ہیں نا اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا نہیں ہے, لیکن جب آپ میں ایسی کوالٹی ہو, آپ کو کانفیڈنس ہو پورا, پھر آدمی اپنی تعریف کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے کہ یار تم اس کے مستحق ہو جو تم کہہ رہے ہو. قرآن کہہ رہا ہے بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے الفرقان کو نازل کیا. کیا مطلب؟ ایسے سوالات کے جب تک وہ حل نہیں ہوتے آپ ایک قدم زندگی کا آگے نہیں گزار سکتے. اگر گزارو گے وہ کھائیوں کی طرف جائے گا وہ قدم آپ کا. تو ان سوالات کے جوابات اور ان پر اٹھنے والے اشکالات کو ایسے قرآن ڈیفائن کرتا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے. صاف پتہ چل جاتا ہے حق کیا ہے اور باطل. ایک جگہ تو قرآن ایسا جوش میں آیا, قرآن جب دلائل دیتا ہے نا, ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلائل دیتے دیتے ایسا قرآن کو گویا جوش آ رہا ہے, بل نقذف الحق بالباطل فیدمغہ. اللہ فرماتے ہیں ہم جب دلائل دیتے ہیں نا تو ہم حق کو اٹھا کے باطل پہ ایسا کھینچ کے مارتے فیدمغہ کہ باطل کا دماغ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. وہ کیا انداز ہے قرآن کا. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے, ایک ہوتا ہے آپ کو کوئی ڈرا رہا ہو کہ ابے وہ جو بندہ ہے نا اس سے نہیں لڑنا, اس سے پنگا. ایک تو آپ لوگ کو بولنے پر پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے یار, بول دو نہیں لینا, اس میں کیا جا رہا ہے نہیں لینا. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یار وہ آدمی جو ہے نا اس سے نہیں لڑنا, تم بڑے پہلوان ہو, تم بڑے بہت لوگوں کو تم پچھاڑ چکے ہو, لیکن وہ جو سامنے بندہ آ رہا ہے نا وہ بڑا پہلوان ہے, اس سے پنگا نہیں لینا, اس سے نہیں پنگا لینا. آپ نے, آپ بڑے فنٹر, آپ نے پنگا لے لیا اور آپ پٹ پٹا کے طبیعت سے آ گئے جیسے نارملی ہوتا ہے. لیکن ہوا کچھ برعکس. آپ کو اتنا اپنے اوپر اعتماد ہے, اتنا کانفیڈینس ہے, آپ کو پتا ہے بھائی یہ جو پہلوان بنا پھرتا ہے یہ میرے ٹکر کا نہیں, ہم لے گا پنگا, ہم لڑائی کرے گا. اور آپ نے لڑائی کر کے اس کو پچھاڑا. جس نے آپ کو چیلنج کیا تھا نا کہ تو لڑ نہیں سکتا, وہ ابھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے, تو آپ نے اس کو پچھاڑ دیا اور ایسی کی تیسی کر دی اس کی.
پھر جب آپ, وہ تو مان نہیں رہا تھا کہ آپ لڑ سکتے ہو, تو پھر جب آپ اس کو بتاؤ گے نا, تو آپ صرف اتنی بات نہیں کرو گے کہ یار میں لڑا تھا اور امید تو نہیں تھی جیتنے کی, لیکن الحمدللہ میں کامیاب ہو گیا, بس اللہ کا فضل تھا, بس کبھی کبھار ہو جاتا ہے. یہ اسٹائل نہیں ہوگا آپ کا, یہ اسٹائل نہیں ہوگا. آپ بولو گے بیٹا تو بات کر, تو مجھے کہہ رہا تھا کہ تو لڑ نہیں سکتا, میں نے ایسا پنچ مارا ہے کہ اس کا بھیجا نکال کے باہر پھینک دیے, جا کے دیکھ کھوپڑی الگ پڑی ہوئی ہے اور مغز الگ پڑا ہوا ہے. یہ اسٹائل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب آپ کام بھی ایسا کر کے آؤ اور آپ میں اتنا کانفیڈنس ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے باطل گویا ایک پہلوان ہے. جتنے باطل ہے نا, جو کہتے ہیں خدا نہیں ہے وہ بھی باطل ہے, جو کہتے ہیں خدا ہے مگر ایک نہیں ایک سے زیادہ ہے وہ بھی باطل ہے, جنہوں نے ہزاروں بھگوانوں کو مانا ہوا ہے, جو کہتے ہیں خدا ایک سے ایک ہے لیکن وہ بے مقصد پیدا کیا اس نے, یہ بھی باطل ہے, جو کہتے ہیں با مقصد پیدا کیا لیکن مقصد ہمارے پاس ہے, اسلام کے پاس نہیں ہے, عیسائیت اور یہودیت, وہ کہتے ہیں مقصد یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے ان تمام باطلوں کو اکھاڑے میں لا کے قرآن ان کی کھوپڑی پر ایسے پنچ لگاتا ہے کہ یہ مرتے نہیں ہیں. موت تو ہلکی چیز ہے بھائی, کیونکہ مر جاتا ہے نا کوئی بندہ تو جا کے چیک کرنا پڑتا ہے مرا بھی ہے کہ نہیں مرا. تو باطل کو اللہ اس طرح ڈیفائن نہیں کرتا کہ ڈیفائن کرنے کے بعد آپ چیک کریں واقعی باطل کا ستیہ ناش ہوا ہے کہ نہیں ہوا, ایسا نہیں ہے. یہ تو پھر تمہیں چیک کرنا پڑے گا, پتہ نہیں یہ باطل کا بطلان ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اللہ فرماتا ہے ایسا پنچ لگتا ہے ان کی کھوپڑی پر کہ ان کا مغز اڑ جاتا ہے. کھوپڑی سے جس کا مغز نکل کے گرے نا, اسے دیکھتے ہی کہہ دیتا آدمی یہ مر گیا بھائی, اس کے زندہ ہونے کا کوئی چانس. کیونکہ جب مرتا ہے نا تو ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے, نبض چیک کی جاتی ہے, بھائی سکتے میں نہ آیا ہو. ایک آدمی کی ساس کا انتقال ہوا, وہ انتقال نہیں سکتے میں آئی تھی, وہ ایک جھٹکا آیا اٹھ کے بیٹھ گئی. وہ کتنے کیس ہوئے کھمبے بچانے کی, بھائی میں نے بتایا نا, بیگم کو لے کے جا رہے ہیں, وہ کھمبے سے ٹکرائی, وہ اٹھ کے بیٹھ گئی. جنازہ میت لے کے جا رہے ہیں بیگم کی, کھمبے سے ٹکرائی اٹھ کے بیٹھ گئی. وہ سکتا ہوا تھا اس کو. اگلی دفعہ جب مری ہے تو لے کے جا رہے ہیں, لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں, کہہ رہے بھائی کھمبا بچا کے, بھائی ٹھیک ہے نا, لوگ کیا کہہ رہے ہیں کھمبا بچا. لیکن اگر اس کی بیگم اللہ نہ کرے اس کا بھیجا نکل کے گر جاتا, پھر یہ کہنے کی ضرورت, پھر کہتا ہے کھمبے سے ٹکراؤ یا نہیں ٹکراؤ. یہ سکتے میں نہیں ہے بھائی, یہ تو پورا مغز باہر آ گیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم جب باطل پہ رد کرتے ہیں اور دلائل کے انبار لگاتے ہیں, فَيَدْمَغُهُ, اس کے دماغ پہ ایسا پنچ لگاتے ہیں نا, یہ عربی کی بلاغت ہے کہ اس کا سر سے بھیجا نکال کے باہر پھینک, بشرطے کہ قرآن کوئی سمجھ کے پڑھے تو صحیح. کوئی تعصب کی اینک اتار کے جب قرآن پڑھے گا اور سمجھے گا تو اللہ فرماتے ہیں ایسا کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیں گے. فَيَدْمَغُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ, اور باطل پتلی گلی سے بھاگتا ہے. زاہق کا مطلب غائب ہو جاتا ہے, چھوڑتے پنپنے نہیں دیتے ہم اس کو دلائل کی دنیا میں. تو قرآن نے ایسے کانسیپٹ کلیئر کر دیے ہمارے لیے, پرچہ بتا دیا بھائی, کوئی اور پرچہ رکھا ہی نہیں ہے. تو خیر بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہاں پھر جب اسلام ہی کے پاس ہے پرچہ تو پھر جو اسلام کہہ رہا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. اسلام کہہ رہا ہے معذرت کے ساتھ داڑھی رکھ لو, تو بڑھا لو یار, کیا ٹینشن ہو رہی ہے بار بار, کیا ہو جائے گا داڑھی اگر آپ رکھ لیں گے, تھوڑے سے ہینڈسم نظر آ رہے ہیں بغیر داڑھی کے, یہی ہو رہا ہے نا, 10-20 لڑکیاں پھنس جائیں گی, یہی ہوتا ہے لڑکوں کا کہ یار وہ لڑکیاں دیکھیں ملا سے لگ رہا ہے. او بھائی زندگی مسافر خانہ ہے یار, کیا کرنا ہے. جب نبی نے حکم دے دیا عفو اللحیٰ, داڑھی بڑھاؤ, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ چیزیں تورات میں محفوظ ہے, اب بھی داڑھی بھی محفوظ ہے, تبھی یہودی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. یہودیوں سے عبرت حاصل کر لو. اور ابھی بھی تو میں نے خود پڑھا ہے تورات میں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو حکم دیں کہ داڑھی نہ کاٹا. اور کیا ہوتا ہے, یہودیت عیسائیت سے زیادہ محفوظ ہے. یہودی مذہب اگرچہ پرانا ہے لیکن اس میں حفاظت عیسائیوں سے, اس مذہب کی حفاظت عیسائیوں, یہودیوں کے پاس پھر بھی چند سوالات ہیں, عیسائیوں کے پاس وہ بھی نہیں ہیں, 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں بس. تو اس لیے اچھا یہ بھی ایک عیسائیوں میں پازیٹو چیز ہے کہ اسلام کے سب سے زیادہ قریب ترین مذہب عیسائی ہے, اور دنیا میں رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں اسلام قبول کرنے والے جو ہے نا سب سے زیادہ عیسائی ہوتے ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں. تو اور ان کے لیے اللہ نے احکام بھی نرم رکھے ہیں یہود و نصارہ کے لیے. عام مشرکوں سے جیسا معاملہ نہیں کیا, ان کا آپ ذبح کیا ہوا جانور کھا سکتے ہو عیسائیوں کا, یہودی کا, ان کی عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہو, ہندو سے سکھ سے نہیں کر سکتے, ان کا ذبح کیا ہوا
نہیں کھا سکتے. تو یہ اللہ نے تھوڑا سا ان کو پروٹوکول بھی دیا ہے کہ یہ کم از کم اللہ کو کی توحید کے زبان سے قائل ہیں اور پیغمبروں پر, بہت سے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں, بہت سے تو پیغمبروں کے سلسلے کے ہی قائل نہیں ہے نا. تو اس لیے اسلام نے ان کی مخالفت اتنی شدید نہیں کی ہے جتنی دوسروں کی ہے, بلکہ ان کو اہل کتاب کا لقب دیا ہے قرآن نے. عام مشرکوں کو تو مشرک کا لفظ لقب دیا ہے, لیکن ان کو کیا لقب دیا ہے؟ اہل کتاب. یعنی تھوڑا سا پروٹوکول دیا ہے. جب آپ کسی کو عزت دے کے بات کرتے ہیں تو یہ پروٹوکول ہی ہے نا. قرآن عام مشرکوں کو کہتا ہے, یا وہ کیا ہے, جگہ جگہ ان الذین ان المشرکین, مشرکین کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن. انما المشرکون کہیں ہے, کہیں ان المشرکین ہے. لیکن جب اہل کتاب کی بات آتی ہے تو قرآن ان کو مشرک مان کے بھی مشرک کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کرتا. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان متفق ہے. یہ اسلام تمہارا ہی مذہب ہے, یہ عیسائیت سے الگ نہیں ہے. یہ حضرت عیسیٰ کی حقیقی تعلیمات ہیں. حضرت عیسیٰ کا جو اصل جو بنیادی عقائد ہے وہ اسلام بتا رہا ہے, وہ تم نے چینج کر دیا ان کی چیزوں کو. تو حضرت عیسیٰ کے اصل حقدار وہ مسلمان ہیں, وہ تم نہیں ہو. تم نے تو ان کی تعلیمات, دیکھو داڑیاں مسلمان رکھتے ہیں, حضرت عیسیٰ نے رکھی تھی کہ نہیں رکھی تھی؟ آج پادریوں کے داڑیاں نہیں ہوتی, مسلمان علماء کے داڑھی ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو عیسائی فالو کر رہے ہیں, مسلم. ایک انگریز نے ایک عالم کا مذاق اڑایا, کیا اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے؟ تو ان عالم نے فوراً کہا یہ میں نے وہ صورت بنائی ہوئی ہے جو تمہارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو تو مسلمان فالو کر رہے ہیں. خیر, تو قرآن نے ایسے کانسیپٹ کلیئر کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا. تو اب اللہ نے جب پرچہ دے دیا ہے ہمیں, اس میں بتایا ہے کہ زنا نہیں کرنا, نکاح کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے, والدین کے ساتھ اف بولو بھائی نہیں کرنا, اور یتیم کا مال جو کھاتا ہے ایسے ہے جیسے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں یتیم کا مال کھانے کا مقصد ہے عیدی سینٹر جا کے کوئی یتیم کے چپل چوری کر کے آ جانا. یہ مطلب نہیں ہے. یتیم کا مطلب ہے آپ کے بڑے بھائی کا, ابا کا جب انتقال ہو گیا تو آپ گھر میں بڑے ہیں, تو چھوٹوں کی وراثت, جیسے کہ بڑے بھائی اکثر کاروبار کے نام پہ اور کنسٹرکشن کے نام پہ اور ان چیزوں پہ ٹوپی کرا دیتے ہیں ان کو. اور ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو اور اس کی بیوی کو 1 دن کا حمل ہے, تو اس حمل کا وہی حصہ ہے جو 40 سالہ بیٹے کا حصہ ہے. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ, بہت مشکل ہے. ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, اس کا ایک بیٹا 40 سال کا ہے, دوسرا 15 سال کا ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تیسرا ابھی حمل ٹھہرا تھا, اس کی بیوی کو پریگننسی تھی 1 دن کی اور کسی ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا. 1 دن کی پریگننسی ہے, عورت کو وہ پریگننسی گرانے کی اجازت بولتے کیوں نہیں ہے, وہ نہیں گرا سکتی. اب کیا ہوگا, جب وراثت تقسیم ہوگی تو اسے بیٹا فرض کر کے اس کی وراثت نکال کے الگ کی جائے گی, حالانکہ وہ 1 دن کا ہے, ابھی وہ انسان بنا بھی نہیں ہے. بیٹا فرض کیا جائے گا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں بیٹا ہے کہ بیٹی. پھر پیدائش کے بعد پتہ چلا کہ بیٹی ہے تو اس کو آدھا کر کے باقی سب میں تقسیم, اور اگر بیٹا ہے تو پورا حصہ اس کا محفوظ تھا, اور اگر ٹوئنز ہوئے تو جن کو دیا ان سے واپس لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا, کہ یہ 2 کے برابر ہے. بہت مشکل ہے. تو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو 1 دن کا حمل ہے اس کی وراثت نہیں کھا سکتے, اور آپ 8-8, 10-10, 12-12 سال کے بچوں کی وراثت کھا رہے ہو, آپ بہنوں کی وراثت کھا رہے ہو. تو یہ اسلام کے اصل آرڈرز ہیں, ان کو فالو کرنا پڑے گا. نظر کی حفاظت ہے, زنا سے بچنا ہے, اور ماں باپ کو نہیں اف کر سکتے اگر کبھی ہو گیا ہے تو. ماں باپ جیسا اللہ نے کسی کا حق, نہ کسی پیر و مرشد کا حق والدین جیسا ہے, نہ کسی استاذ کا حق. اسکولوں میں بعض دفعہ لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ استاذ کا درجہ ماں باپ سے بھی بڑا ہے, اور دلیل یہ دی جاتی ہے استاذ آپ کے علم میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے, ماں باپ تو ایک جسمانی زندگی کا ذریعہ. یہ ٹوپی ڈرامے ہیں, یہ دلائل کو قرآن بولو نا بھائی نہیں مانتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے پیر و مرشد کا مقام بہت بڑا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے تو ہمیں نیک عمل ملے, اور ان کی وجہ سے ہمیں گناہوں سے بچ کے ہم جہنم سے بچ رہے ہیں, اور ماں باپ کی وجہ سے صرف باڈی ملی ہے. تو میں نے کہا اگر یہ باڈی ماں باپ اس کی حفاظت نہ کرتے تو اس باڈی کو ایمان بھی بولتے کیوں نہیں ملتا. ماں باپ نے, ماں نے بچپن میں چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا اور باپ نے سہارا دیا, ورنہ روڈ پہ پڑے ہوئے ہوتے. پھر پیر صاحب سے کہتے اس مرید کو اٹھا کے لے کے نیک بناؤ. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ اسلام 3 بنیادوں پہ ماں باپ کو ترجیح, ایک آپ ان کی باڈی کا حصہ ہو,
آپ ان کا جسم ہو. تو اسلام میں ریلیشن کی بڑی ویلیو ہے, خونی رشتے, اور کوئی رشتہ نہ ہو بھائی, آپ تو انہی کے خون گوشت سے اللہ نے بنایا, یہ ایک ریلیشن ہے. دوسرا ریلیشن کیا ہے, ان کی وجہ سے آپ کو حیات ملی, زندگی ملی. تیسرا, ان کی جو احسانات اور ان کی جو محبت ہے نا, وہ شیخ تصور بھی نہیں کر سکتا. میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ یار, بلکہ بڑا بھائی بھی, وہ بھی زیادہ آگے ہوتا ہے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, جو اپنے پیر و مرشد کو والدین پر یا ان خونی رشتوں پر ترجیح دیتے ہیں, دیکھو ادب احترام تو پیر و مرشد کا کریں آپ, وہ تو ٹھیک ہے, محبت بھی کریں, اس نے آپ کو دین سکھائے, لیکن قرآن بار بار کہہ رہا ہے اولو الارحام جو ہے نا, قریبی رشتے, ان کا حق. بولو بھائی, آپ کے بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہے, پیر صاحب کو بھی, تو اسلام کیا کہتا ہے, کس کو دو گے؟ بھائی کا حق پہلے, ابا تو اور ہی پہلے ہیں. وجہ کیا ہے بھائی, یہ ریلیشن اتنے قریب ہیں. میں نے ایک صاحب کہنے لگے نہیں پیر صاحب پہلے. میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ, روڈ پہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے آپ کی ٹانگ ٹوٹی پڑی ہے, تو لوگ آپ کے پیر صاحب کو فون کرتے ہیں, بھائی صاحب کو, اس کو اٹھا کے لے جاؤ, کہہ رہے ہیں یار بھائی صاحب کو. میں نے کہا ان کو پتا ہے پیر صاحب کو فون کرو گے, پیر صاحب کہا اس کو بھائی کو بتانا, مجھے کیوں بتا رہا ہے کیا خیال ہے؟ پیر صاحب کیا کہیں گے, او بھائی اس کے ریلیٹیوز کو بتاؤ, مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ بھائی چاہے وہ جیسا چرسی ہو, ہیروئنچی ہو, کبھی لفٹ نہیں کرتا, تمیز سے بات نہیں کرتا, آج تک منہ سے کبھی ڈھنگ کی بات نہیں کی ہے. مصیبت پڑے گی تو بھائی سب سے پہلے آئے گا. اگر آپ کو کوئی قتل کر دے تو قاتل کو پیر صاحب تلاش نہیں کریں گے, آپ کا بھائی تلاش کرے گا, چاہے وہ آپس میں کتنی دشمنی ہو, باپ تلاش کرے گا میرے بیٹے کو کس نے مارا ہے, FIR وہ کٹوائے گا. پیر کا اپنا مقام ہے, سب کچھ ہے, لیکن بھائی یہ بھی بہت بڑے رشتے ہیں. آج بعض دفعہ لوگ ایک طرف غلو کر کے ان رشتوں کو بھول جاتے ہیں. باپ کی جوتیاں نہیں سیدھی کرتے, پیر صاحب کی کر رہے ہوتے ہیں. وہ پیر صاحب کی بھی کرو, ابا کی بھی کرو. تو خیر, تو یہ پیپر اللہ نے ہمیں دیا, اس میں رشتہ داروں کا حق بتایا, اس میں استاذوں کا حق بتایا, اس میں علماء کا حق بتایا, اس میں بہت ساری ڈیٹیل ہے. وہ سیکھو, پھر سیکھ کے لوگوں کو بتاؤ, اس پر عمل کرو. پھر اس میں اللہ نے بتا دیا کہ بھائی 100% نمبر جو لے گا وہ والسابقون السابقون میں ہے, اور اگر 100% نہیں بھی آئے تو نیکیوں کا پلڑا جھک بھی گیا تو گریوی میں کیا کر دوں گا, وزن اگر زیادہ ہو گیا نا نیکیوں کا بخش دوں گا. لیکن یہ نہیں بتایا کہ نیکی کا وزن کیسے زیادہ ہوتا ہے اور گناہ کون سا وزنی ہوتا ہے. اس لیے ہر گناہ سے بچنا ہے اور ہر نیکی کو کرنے کی کوشش کرنا ہے, کیونکہ بعض دفعہ ایک گناہ اتنا بھاری ہو جاتا ہے, آپ ہلکا سمجھ رہے وہ نیکیاں کھا جائے گا. بعض دفعہ ایک نیکی اتنی بھاری ہوتی ہے, گناہ کھا جاتی ہے, اب آپ کو پتہ نہیں کون سی نیکی بھاری کون سی. تو ہر گناہ سے بچنا ہے اور ہر نیکی کی کوشش کرنی ہے. تو یہ بہت سارے احکام ہیں جو اللہ نے دیے ہیں.